ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تحمید، تقدیس، تمجید، تحلیل اور تکبیر کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات ہے، جو اللہ ہمارا خالق، رازق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد حرف بحرف لا تعداد لا محدود انگن درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور تری سمندر میں جو بھی فساد رونما ہوتا ہے، جو بھی خرابی آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کی، کچھ اعمال کی کچھ تھوڑی بہت سزا دے دے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں، دین کی طرف لوٹ آئیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ آیہ مبارکہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ زمین و آسمان، خشکی اور تری، اس کے اندر جو خرابی رونما ہوتی ہے اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اور اس کا مقصد انسان کو اس کے کچھ برے اعمال تمام نے کا اللہ تعالیٰ مزہ چکھاتا ہے، تاکہ لوگ اس سے نصیحت پکڑ کر اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ یاد رکھیے، اگر اللہ ہمارے تمام اعمال کے اوپر ہمارا مواخذہ شروع کرے تو زمین پہ ایک چوپایا بھی زندہ نہ رہے۔ یہ بعض الذی عملوا اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال اور تمہارا جو کسب ہے اس کے اوپر تمہارا مواخذہ شروع کرنا اللہ سٹارٹ کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ شروع کر دے، تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، سطح زمین کے اوپر ایک چوپایا بھی باقی نہ بچے۔ یہ میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے۔ آج کے جو حالات ہیں وہ واقعی فساد کے اوپر مبنی ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، معاشی بحران ہے، قتل و غارت عام ہے، معاشرے میں کوئی سکون نہیں ہے، کبھی مہنگائی کا فتنہ ہے، کبھی قتل و غارت کا فتنہ ہے، کبھی ویسے بے سکونی ہے، امن نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، ابھی حالیہ دور میں پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی بڑی بڑی قیمتیں، اس کے بڑے بڑے بلز لوگ ادا کر رہے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ نے تو اصول دے دیا کہ یہ جو فساد ہے اس کی وجہ تمہارے اعمال ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس ضمن میں ایک حدیث آج کی نشست میں آپ کے سامنے اس کی تلخیص اور اس کی جو تشریح ہے وہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ یہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مسجد میں ہم 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ اسی نوجوان نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ ای الناس اقیس، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ اسْتِعْدَادًا قَبْلَ أَن يَنزِلَ بِهِ، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ فرمایا اولئک الاکیاس، یہ ذہین لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس کے بعد وہ نوجوان انصاری نیچے بیٹھ گیا۔ جب وہ نیچے بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خصال خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 باتیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، جب ان میں تمہارا ابتلا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ساتھ ہی میرے نبی نے دعا کی وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُونَهُنَّ، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں وہ 5 باتیں تمہارے اندر آ نہ جائیں، لیکن اگر وہ آ گئیں پھر تمہارے اوپر آزمائشوں کا، فساد کا، قحط کا اور ایسے ایسی چیزوں کا دور شروع ہوگا جو کبھی تھمنے سے نہیں تھمے گا۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم میں فحاشی پھیل جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ علل اعلان اس کا ارتکاب ہونے لگے گا۔ آج فحاشی کی کیا صورتحال ہے؟ علل اعلان ہے کہ نہیں ہے؟ علل اعلان ہے، بڑی بڑی ویڈیوز، گندی سکینڈلز آج کل ٹیلی ویژن کے اوپر دکھائے جاتے ہیں۔ ابھی حالیہ دور میں اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ آپ کے سامنے، جہاں 5500 گندی تصاویر اور ویڈیوز طالبات کی پروفیسرز کے پاس موجود ہیں۔ 5500 نام لینا آسان ہے۔ فحاشی کی اس سے بڑی مثال آپ کو کیا دوں؟ مخلوط نظام تعلیم، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ موبائل جس کے اندر یوٹیوب بھی ہے، جس کے اندر واٹس ایپ بھی ہے، جس کے اندر انسٹاگرام بھی ہے، جس کے اندر فیس بک بھی ہے، جس کو بڑے مزے سے لے کر لوگ دیکھتے بھی ہیں اور یعلنوا بها، اعلان یہ ہے کہ اس کو آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ کیا فحاشی فارورڈ نہیں ہوتی؟ یہ اعلان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ کیفیت بن جائے گی الا فشا فیہ الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اللہ تعالیٰ تمہیں 2 چیزوں میں مبتلا کرے گا۔ پہلی چیز فرمایا تمہارے اوپر طاعون کی بیماری آ جائے گی۔ طاعون آج کل کینسر کو کہتے ہیں، 10 قسم کا 20 قسم کا کینسر معروف ہو چکا ہے، اور تمہارے اوپر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا نام بھی تمہارے پرکھوں نے نہیں سنا ہوگا۔ آج ایسی بیماریاں ہیں کہ کیوں نہیں؟ کتنی بیماریاں ہیں؟ ایڈز ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کینسر ہے، میرے بھائیوں ایسی ایسی عجیب بیماری، یہ شوگر ہے، یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کتنی کتنی ایسی بیماریاں ہیں جن کا لوگوں نے پہلے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوا تھا، آج وہ ہر گھر میں موجود ہیں اور 60 سے 70% لوگ اس کے اندر مبتلا اور اس کا شکار ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی فحاشی کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی اس کے اوپر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، ہے کہ نہیں؟ مکیال جو چیز گز سے میٹر سے ماپی جاتی ہے، میزان جس کو پلڑے میں رکھ کے تولا جاتا ہے، فرمایا جو قوم ان چیزوں کا شکار ہو جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخذوا بالسنین، سب سے پہلا جو ان کے اوپر عذاب آئے گا وہ قحط سالی کا ہوگا۔ آج ہم قحط کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آج ہمارے پاس سیونگ کوئی نہیں ہے، آج ہمیں مارکیٹ سے چیزیں نہیں ملتی ہیں تو بلیک میں ملتی ہیں، یہ قحط سالی کا دور ہے۔ فرمایا جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوگی وہ قوم اس کام میں ملوث ہوگی، اس کے اوپر یہ سزا اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اب آگے مزید چلیں، وشدت المعونہ، حالات سخت ہوں گے، اس کے اوپر علماء نے یہ بات لکھی، حالات سخت ہونے کا کیا مطلب ہے؟
کہ مہنگائی بڑھ جائے گی، چیزیں کم دستیاب ہوں گی، آپ کی قوت خرید نہیں ہوگی، یہ شدت المعونہ ہے۔ اور فرمایا وجور السلطان علیہم، ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ آج مجھے بتائیں کون ہے جو اپنے حکمرانوں سے خوش ہے؟ ہر بندہ اپنے حاکم کو گالی نہیں دے رہا، ہر بندہ اپنے حاکم کو برا بھلا نہیں کہہ رہا۔ کیا ان کا ظلم ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ آج ان کا ظلم نظر آ رہا ہے کہ ہر 10-15 دن کے بعد عوام کے اوپر مہنگائی کا میرے بھائیوں ایک زور توڑا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں انسان ایسے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اتنا ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، لیکن ان کے اوپر کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ عدالتیں بالکل فعال نہیں ہیں، کام نہیں کر پا رہی ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ایک چھوٹی سی ریڑھی کے اوپر بیٹھنے والا ریڑھی بان، اس سے لے کر سونے کا کام کرنے والا، کاروبار کرنے والا، کیا اپنے کسٹمرز کو دھوکہ نہیں دیتا؟ کیا وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا وہ جھوٹ بول کے ایون سونے کے معاملات میں لوگوں کو ڈز نہیں کرتا؟ یہ سارے معاملات موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ چیز ہوگی ان کاموں کے لیے تیار رہنا۔ میں نے چھوٹی سی مثال دی، ریڑھی بان سے لے کر آپ کے سامنے سب سے بڑا تاجر میرے بھائیوں، سونے کا مالک، آج وہ بھی کسی کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا۔ ناپ تول میں کمی عام ہو گئی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے پوری قوم میں شعیب کو اللہ نے صفاستی سے مٹا دیا تھا۔ قوم شعیب کا صرف یہ گناہ تھا، وہ ناپ تول میں کیا کرتے تھے؟ کمی کرتے تھے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے بارشیں روک لے گا۔ زکوٰۃ دی ہم نے، سال گزر گیا، کبھی کسی نے مسئلہ پوچھا؟ کبھی ہم نے اللہ کا یہ حکم ادا کرنے کی کوشش کی، پورا کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے نہیں کی۔ بارشیں رک جائیں گی، بے موسمی بارشیں آئیں گی، سیلاب کی کیفیتیں بنیں گی۔ اور فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر اللہ کے چوپائے، اللہ کے پیدا کردہ درندے چوپائے دنیا میں نہ ہوں تو تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے۔ یہ کبھی کبھی جو بارش ہوگی، تمہارے گناہوں کی شامت ایسی ہے کہ بارش تو رکے گی، جو کبھی کبھی ہوگی وہ صرف ان چوپاؤں اور جانوروں کے لیے ہوگی تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چوتھا جرم، چوتھی بات، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ۔ جب یہ لوگ اللہ اور اللہ سے کیا ہوا، اللہ کے رسول سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالیں گے، اللہ ان کے اوپر ان کے غیروں سے دشمن مسلط کرے گا۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ اس کے پیچھے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کی قوم سے اللہ نے 4 وعدے لیے تھے، اور بھی بہت سارے وعدے ہیں، والدین سے حسن سلوک ہے، نماز کی پابندی ہے، کافی سارے وعدے ہیں۔ 4 وعدے بڑے مین تھے، اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور اگر ان میں سے کوئی قید ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑوا لینا۔ یہ 4 وعدے بنو اسرائیل سے اللہ نے لیے تھے، یہود سے لیے تھے، لیکن جب انہوں نے ان وعدوں کی پاسداری نہیں کی، اللہ نے کیا فرمایا اولئک لہم خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ جب آپ اللہ سے کیا وہ وعدہ پورا نہیں کرتے تو دنیا میں رسوائی کیا ہوئی؟ پہلے بنو نذیر، پھر بنو قریظہ، سب سے پہلے بنو قینقاع، تینوں یہودیوں کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے مدینے سے نکل گئے، ایک کو قتل کر دیا گیا، باقیوں کو خیبر میں جا کے پناہ لینی پڑی۔ دنیا میں اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، ملک بھی چھین لیا، ملک بھی ان کے پاس ان کا باقی نہیں رہا۔ قیامت کا عذاب سخت ہے، اور فرمایا اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے غافل بھی نہیں ہے۔ تو کیا اللہ ہم سے غافل ہے؟ اور میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ کے پہلے 10 رکوعوں میں بنو اسرائیل کی یہ باتیں کیوں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ اگر بنو اسرائیل عہد توڑ کر سیادت سے، قیادت سے محروم ہو سکتی ہے تو تم بھی اللہ کا عہد بلا کر سیادت اور قیادت سے محروم ہو سکتے۔ تو ہم ہو نہیں رہے،
اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غیروں سے دشمن مسلط کرے گا. کیا مطلب اس کا؟ علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بڑے بڑے جو وسائل ہوں گے اس کے اوپر غیر مسلم آ کے بیٹھ جائیں گے. آج ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک کے وسائل کے اوپر قابض کون ہے؟ آپ متحدہ عرب امارات سعودی عرب کو دیکھیں, وہاں پہ تیل نکالنے والی ایجنسیاں کون سی ہیں؟ ریکوڈک میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ یہ سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم ایسے لوگ ہیں کہ اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے استعمال بھی نہیں کر سکتے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تم نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا عہد بنا دیا ہے. میرے اللہ کا عہد کیا ہے؟ توحید کا عہد ہے. میرے نبی کا عہد کیا ہے؟ قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی کا عہد ہے. کیا میں توحید پہ قائم ہوں؟ کیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا؟ کیا میں اللہ کی باتیں نہیں مان رہا یا مان رہا ہوں؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ نہ میں اللہ کی بات مان رہا ہوں, نہ میں نبی کی بات مان رہا ہوں, نہ میں رسول کے حکموں کو فالو کر رہا ہوں, نہ میری شکل و صورت میری نبی جیسی بن رہی ہے, نہ میں نماز روزے حج کا پابند ہوں. میں نے اللہ کا کون سا عہد پورا کیا ہوا ہے؟ میں نے جب اللہ کا عہد پورا نہیں کرنا, اللہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دشمن تو مسلط کرے گا. لوگ تو غیروں سے ہوں گے, تمہارے دشمن بھی نہیں ہوں گے. پانچویں اور آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. اللہ اکبر. جب تمہارے ملکوں میں قوانین غیر اسلامی ہوں گے, جب تمہارے ملکوں کے حکمران اللہ کی باتوں کا بالکل خیال اور پاس نہیں کریں گے, کلیتاً انکار کریں گے, یا اس کے اندر مداہنت کی مفاہمت کی پالیسی نکال کر کچھ مان لیں گے کچھ ترک کر دیں گے, اللہ اکبر, اللہ جعل اللہ بأسہم بینہم, اللہ تمہارے اندر پھوٹ ڈال دے گا. آج ہمارے ملک میں کون سا قانون ہے بھائی؟ سود کا واضح حکم ہے, اس کے باوجود سود کو ہماری پارلیمنٹ نے پاس نہیں کیا. شراب عام نہیں ہے. کون سے قانون ہے؟ غیر اسلامی قوانین, اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا, یہ قانون ہے. جب حاکم وقت ایسا کریں گے, اس کے اندر چلاکیاں کر کے مختلف قسم کی مفاہمت مداہنت کی پالیسیاں اختیار کر کے, یہ تخیرو کا معنی یہ ہے کہ پورا قانون تو نہیں برباد کریں گے, اس کے کچھ حصے مفلوج کر دیں گے. اللہ جعل اللہ بأسہم بینہم, اللہ تمہارے اندر پھوٹ ڈال دے گا. اب پھوٹ کیسے ہے؟ پاکستان میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں, ساتھ کی آپس میں بنتی ہے؟ نہیں بنتی. ہم گھر میں کتنے افراد ہیں, ہمارے گھر کے افراد کی آپس میں بنتی ہے؟ نہیں بنتی. معاشرے میں کتنے لوگ ہیں, ہمارے کتنی فیملیز ممبرز ہیں, کتنے خاندان ہیں, سب کی آپس میں بنتی ہے؟ نہیں بنتی. کہاں کی میں آپ کے سامنے مثال رکھوں؟ ایک گھر میں 10 افراد ہیں, ان کی آپس میں لڑائی ہے. مارکیٹ میں معاشی معاملات ہیں, ان کے اندر دکانداروں کی لڑائی ہے. اللہ جعل اللہ بأسہم بینہم, اللہ تمہارے اندر پھوٹ ڈال دے گا. یہ پھوٹ پڑ چکی ہے. آج کوئی کسی کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. آج حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں. میں پھر اس آیت کی طرف واپس پلٹتا ہوں جو میرے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں, خشکی کا اور سمندروں کا جو بھی فساد ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض اعمال کا تمہیں مزہ چکھائے. لعلہم یرجعون, تاکہ تم رب کی طرف پلٹ سکو. آج وقت ہے پلٹنے کا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے حالات ٹھیک ہوں, میرے بھائیوں حکومتوں کو تو ہم کوستے ہیں, میں انفرادی سطح پہ کتنی کوشش کر رہا ہوں. یہ ساری باتوں میں سے ایک بات حکومت کے خلاف آئی نا, حاکموں کی تو ایک بات ہوئی, باقی 4 باتیں کس کی ہوئی؟ ہماری ہوئی. میں اپنے آپ کو کتنا ٹھیک کر رہا ہوں, فحاشی سے میں کتنا اپنے آپ کو بچا رہا ہوں, ناپ تول میں کمی سے کتنا میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں, اللہ کے وعدوں کی پاسداری میں کتنی محنت اور کوشش کر رہا ہوں. اگر میرے بھائیوں یہ انفرادی طور پر ہم معاملات اپنے ٹھیک کر لیں گے تو بہت حد تک ہمارے گھریلو معاملات, ہماری سوسائٹی کے معاملات, ہمارے سوشل میٹرز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکون نصیب فرمائے گا. یہ فساد کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں نے جو کہا سنا اس میں ہمیں سوچنے کی, سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.